اللہم صلی علی محمد و آل محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، پیار کرو، محبت کرو۔ اور آج ایک واقعہ جناب موسیٰ علیہ السلام کا میں بیان کرتی ہوں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام بہت جلیل القدر پیغمبر ہیں جو خداوند کریم سے بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں، اور آپ کا لقب کلیم اللہ بھی ہے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی جب والدہ کا انتقال ہوا اور آپ جب طور پر گئے اور خداوند کریم سے کلام کیا، تو خداوند کریم کا جواب آیا، اے موسیٰ اب ذرا سنبھل کے بات کرنا اور اپنا خیال کرنا کہ اب تیری ماں اس دنیا میں موجود نہیں ہے کہ جو تیرے لیے دعا کرتی تھی۔ تو جناب موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ، مجھے ایک بات بتا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہوگا۔ اور جناب موسیٰ کو علیہ السلام کو یقین تھا کہ ضرور کوئی پیغمبر، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی خداوند کریم کا برگزیدہ ہی ہستی میرے پڑوس میں رہے گی اور میرا پڑوسی ہوگا۔ آپ اس جواب کے منتظر تھے کہ خداوند کریم نے فرمایا کہ اے موسیٰ، تمہارے پڑوس میں تمہارا جو پڑوسی ہوگا وہ ایک قصائی ہوگا۔ جب آپ نے یہ بات سنی، قصائی ہوگا، خداوند کریم، کوئی ولی، کوئی نبی، کوئی پیغمبر، کوئی رسول میرا پڑوسی، آپ نے کہا کہ خداوند کریم کی آواز سے قدرت آئی کہ ہاں، تیرا پڑوسی ایک قصاب ہے۔ تو جناب موسیٰ نے کہا، برحق یار میرے رب کریم، جو تو نے کہا، تو کیا میں اس جوان سے مل سکتا ہوں؟ تو رب کریم نے کہا کہ ہاں، وہ اس گاؤں میں ہے اور وہ قصاب کی دکان اس مقام پر ہے، تم جاؤ اور تم اس سے ملو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام تلاش کرتے ہوئے اس قصاب کی دکان پر پہنچے، دیکھا وہ گوشت بنا رہا ہے، اپنے گاہکوں کو دے رہا ہے، لیکن آپ یہ دیکھتے رہے کہ پورا دن اس نے بہت ایمانداری کے ساتھ، ناپ تول کے ساتھ اس نے گوشت بیچا۔ اور جب شام ہوئی اور وہ واپس اپنی دکان بند کرنے لگا، تو اس نے ایک گوشت کا ٹکڑا لیا اور پھر وہ اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جناب موسیٰ بھی پیچھے پیچھے چلتے گئے۔ جب وہ گھر کے نزدیک پہنچا تو جناب موسیٰ نے کہا کہ کیا میں تیرے ساتھ اندر آ سکتا ہوں؟ تو اس جوان نے بڑی خوش ہو کر کہا کہ ضرور، مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ آپ میرے ساتھ گھر کے اندر تشریف لے چلیں اور میرے مہمان نوازی کا مجھے شرف بخشیں، کیونکہ یہ مہمان نواز بھی تھا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ آج میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ جب جناب موسیٰ اندر گھر میں داخل ہوئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہاں ایک ضعیف عورت ہے جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہے، بہت کمزور اور نحیف اپنے بستر پر لیٹی ہے۔ اس شخص نے، اس جوان نے گوشت جو لے کر آیا تھا، آگ جلائی اور کھانا یعنی کہ گوشت پکانے کے لیے رکھ دیا، آٹا گوندا وہ بھی رکھ دیا۔ پھر وہ اپنی ماں کو دوسرے کمرے میں لے گیا، اپنی ماں کو غسل کروایا، واپس لایا، ماں کا بسترا صاف کر کے کنگھی کی، لٹایا، کھانا تیار کیا، روٹی پکائی، اور جناب موسیٰ سے کہا کہ آپ تھوڑی دیر اجازت مجھے دیں، میں اپنی ماں کو کھانا کھلا لوں۔ اور بڑے پیار سے اپنی ماں کو کھانا کھلانے لگا۔ وہ ضعیف عورت تھی، ظاہر ہے اس سے کھانا نہیں کھایا جا رہا تھا، تو اپنے منہ میں نوالا لیتا، اس کو چباتا، باریک کرتا اور پھر اپنی ماں کے منہ میں ڈال دیتا۔ اس طرح جب وہ ماں کو
کھانا کھلا رہا تھا تو ماں نے کہا کہ بس میں کھا چکی ہوں، اب مجھے لٹا دے۔ اور اس جوان نے بڑی محبت اور پیار کے ساتھ ماں کو بستر پر لٹایا۔ جب وہ لٹا رہا تھا تو ماں کچھ بول رہی تھی اور اس کے الفاظ ایسے تھے کہ اس جوان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا، بہت خوش ہو رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ ماں کو لٹانے کے بعد اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب آپ میرے ساتھ کھانا کھائیں۔ جناب موسیٰ نے کہا کہ نہیں، میں تیرے ساتھ کھانا نہیں کھاؤں گا، پہلے مجھے اس بات کا جواب دے کہ یہ تیری ماں تجھے کیا کہہ رہی تھی۔ وہ جو جوان تھا وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا کہ میری ماں ہر روز مجھے یہی کہتی ہے، بہت دعائیں دیتی ہے جب میں اسے کھانا کھلاتا ہوں، اور پھر ہر روز مجھے یہ کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنائے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ میں نماز بھی قضا کر دیتا ہوں اور مجھے موسیٰ جیسے پیغمبر کا میں پڑوسی جنت میں کیسے بن سکتا ہوں؟ تو میں اس بات پہ حیران ہوتا ہوں۔ جناب موسیٰ نے اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا، اور جب آپ باہر تشریف لانے لگے تو آپ نے کہا کہ تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا نہیں، میں نہیں جانتا، بس آپ میرے مہمان ہیں اور آپ نے بہت عزت دی کہ جو آپ میرے گھر تشریف لائے اور میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا۔ یہ تو ہماری ماں نے سکھایا ہے کہ مہمان کی مہمان نوازی کیسے کرنی چاہیے۔ تو جناب موسیٰ مسکرائے اور اس کو پیار سے کہا کہ سنو، میں موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہوں، اور آج میں طور پر خداوند کریم سے بات کرنے گیا اور میں نے پوچھا کہ میرا جنت میں پڑوسی کون ہوگا، تو خدا نے کہا تھا کہ وہ لڑکا تمہارا پڑوسی ہے جو قصاب ہے، اور میں آج ڈھونڈتا ہوا سارا دن تجھے دیکھتا رہا، تیری امانت داری کو دیکھتا رہا، اور پھر تو نے جو مہمان نوازی کی اس کو دیکھتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ تو جو اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے میں اس کو دیکھ رہا تھا۔ اب مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی تو اس قابل ہے کہ تو جنت میں میرا پڑوسی ہو، کیونکہ جسے ماں دعا دے دے اور جو ماں کی خدمت کرے اس کو تو خدا ضرور اجر دیتا ہے۔ خداوند کریم ہم سب کو نیک توفیق دے کہ ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے رہیں، اور جناب موسیٰ نے کہ پڑوسی جیسے وہ شخص بنا، وہ جوان بنا، اپنے والدین کی دعائیں لے کے، اپنی ماں کی دعائیں لے کر، ہم سب کو بھی اللہ توفیق دے کہ ہم اپنے والدین کی زیادہ سے زیادہ خدمت اور ادب کریں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بار اللہ اس ذکر کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا۔ اے میرے مولا، ہمارے والدین کے جو بھی گناہ کبیرہ و صغیرہ ہوں ان کو معاف کر دینا، ان کی قبروں کو نور محمدی سے منور کر دینا، ان کے درجات بلند کر دینا۔ اے میرے مولا، اس ذکر کے صدقے سے ہمیں روز محشر پیاس کی شدت سے بچانا، پاک زہرا کی چادر کے سائے میں رکھنا، اور مولا علی کے علم کے سائے میں رکھنا۔ اے میرے مولا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اس ذکر کے صدقے میرے مولا اپنے پاک محمد و آل محمد کے صدقے، اپنے نبیوں کے صدقے، اپنے اوصیاء کے صدقے، اپنے ولیوں کے صدقے، اے میرے مولا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہمارے وقت آخر ہماری عبادت یہ ہو کہ ہمارے ذکر زبان پر کلمہ ہو اور تیرے محمد و آل محمد کا ذکر ہو۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔